خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: کان الناس، تھے لوگ، امتا واحدتا، ایک امت، امت واحدہ ایک، فبعث اللہ، تو بھیجا اللہ نے، النبیین، نبیوں کو، مبشرین، خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے، وانزل، اور اس میں اتاری، معہم، ساتھ ان کے، الکتاب، کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فیما، اس میں جو، اختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا، فیہ، اس میں، یا جس میں، و، اور، ما، نہیں، اختلف، اختلاف کیا، فیہ، اس میں، الا الذین، مگر ان لوگوں نے، اوتوہ، جو دیے گئے اس کو، من بعد ما، بعد اس کے جو، جاءتہم، آئیں ان کے پاس، البینات، روشن نشانیاں، بغین، بغاوت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، بینہم، ان کے درمیان، فہدی اللہ الذین، تو ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، لما، واسطے اس چیز کے جو، اختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا، فیہ، اس میں، من الحق، حق میں سے، بإذنہ، ساتھ اس کے اذن کے، واللہ، اور اللہ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء،
جس کو چاہتا ہے، الا طرف، صراط مستقیم سیدھے راستے کے، ام حسبتم یا تم نے خیال کیا، ان کہ تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت جنت میں، ولما حالانکہ نہیں، یاتکم آئی تمہارے پاس، مثل الذین مثال ان لوگوں کی، خلو جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم چھو گئیں ان کو، یا پہنچی ان کو، البأساء سختیاں، والضراء اور مصیبتیں، وزلزلوا اور وہ ہلا مارے گئے، حتی یہاں تک کہ، یقول الرسول پکار اٹھے رسول، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہ ساتھ اس کے، متی کب، نصر اللہ مدد اللہ کی، الا خبردار، ان بے شک، نصر اللہ مدد اللہ کی، قریب قریب ہے۔ تفسیر: کان الناس امۃ واحدۃ، سب لوگ ایک ہی امت تھے۔ کان الناس امۃ واحدۃ، امت کس کو کہتے ہیں؟ امت کہتے ہیں ایسی جماعت یا ایسا گروہ جس کے درمیان کوئی بھی وجہ اتحاد ہو، یعنی جو اکٹھے ہوں کسی بھی وجہ سے، خواہ نظریات ایک جیسے ہوں یا عقائد، یا کسی ایک زمانے میں ہوں یا ایک ملک میں اکٹھے ہوں، کسی رنگ، نسل، نسب، زبان کی وجہ سے اکٹھے ہوں۔ اور واحدتاً کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی، یعنی وحدت مراد ہے۔ کان الناس امتاً واحدتاً، لوگ ایک ہی امت تھے۔ اس سے مراد رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پر اکٹھے نہیں تھے، بلکہ دین کی بنیاد پر اکٹھے ہی ہوا کرتے تھے۔ سب کا ایک ہی دین تھا، اس لیے کہ دین تو اللہ نے فطرت میں رکھا ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح جانور کا بچہ صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے، اس کا ناک کان کٹا نہیں ہوتا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے بندوں کو حنیف یعنی اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا پیدا کیا ہے، پس شیطان ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی اصل دین سے، فطری دین سے۔ اور ویسے بھی ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے، لہٰذا ابتداء میں سب کا دین اسلام تھا، یعنی سب کا عقیدہ ایک ہی تھا، سب کے درمیان وحدت عقیدہ تھا۔ یہ کب تھا؟ اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ یہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو پیدا کیا اور اس وقت کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو گویا سب لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ ایک اور معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی جو اولاد پیدا ہوئی، ان سب کا ایک ہی دین تھا، سب عقیدہ توحید کے قائل تھے۔ پھر ایک اور معنی یہ بیان کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک لوگ ایک ہی دین پہ قائم رہے، شرک نہیں تھا ان میں۔
اور یہ زمانہ 10 صدیوں پر محیط ہے، یعنی 1000 سال تک۔ فرسٹ ملینیم میں لوگوں کا عقیدہ توحید تھا، اور بعض کے خیال میں طوفان نوح جب ختم ہوا، سب کافر و مشرک مارے گئے، تو باقی جو لوگ بچے وہ ایک ہی دین اور ایک ہی عقیدے پر تھے۔ بہرحال ان سب میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ سارے معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ کان الناس امتا واحدۃ، سب لوگ ایک ہی امت، ایک جیسے ہی تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فبعث اللہ النبیین، بھیجا اللہ نے نبیوں کو۔ پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اختلاف ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، یہ مراد ہے۔ مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے، خبردار کرنے والے بنا کر۔ وانزل معہم الکتاب، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب، بالحق کے حق کے ساتھ۔ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا، تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ تو گویا کتاب جو تھی وہ اختلاف کو دور کرنے کا سبب رہی، یعنی تھوڑا بہت کہیں اختلاف ہو بھی جاتا تو کتاب کے ذریعے وہ ختم ہو جاتا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اختلاف پیدا ہوا۔ فاختلفوا، اختلاف کس سے پیدا ہوا؟ اختلاف کی بنیاد کیا تھی؟ شرک۔ اتحاد کی بنیاد کیا تھی؟ توحید۔ سب کا عقیدہ ایک تھا، ان میں اتحاد تھا، اور جب توحید سے نکل کر لوگ شرک کی طرف مائل ہوئے تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کسی نے سورج کو خدا مانا، کسی نے پتھروں کو مانا، کسی نے آگ کو مانا، تو اختلاف ہو گیا نا۔ جب تک سب ایک اللہ کو مانتے تھے جڑے ہوئے تھے، جب لوگوں نے اپنا مرکز ہی بدل دیا تو اختلاف ہو گیا۔ تو اس اختلاف کی اور اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، کتاب بھیجی، اور اس کتاب کے ذریعے اختلافات کو دور کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں نے اختلاف دور نہیں کیا، کتاب ہونے کے باوجود بھی۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جو اس کو دیے گئے تھے۔ کس کو دیے گئے تھے؟ کتاب کو۔ کتاب ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ اختلاف پہ جمے رہے، حالانکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ چکی تھیں۔ کیوں؟ آج کے دور میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، سبھی قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنی اپنی مسجدیں الگ بنائی ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد۔ آپس کی ضد جو تھی یہ بہت بڑا سبب تھی اختلاف کا۔ بغی کہتے ہیں نا کسی چیز کی طلب اور خواہش کے حصول میں مناسب حد سے آگے نکل جانا، یا اپنا حق انصاف سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش کرنا۔ اور اس سے کیا پیدا ہوا؟ ضد، سرکشی، انانیت پیدا ہوئی۔ اللہ کے حکم کے آگے جھکنے کی بجائے اپنی مرضی کرنے لگے لوگ۔ ایسے میں کیا ہوا؟ فہد اللہ الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کو اللہ نے ہدایت دے دی، سیدھا رستہ دکھا دیا۔ کس چیز میں؟ لما اختلفوا فیہ من الحق، حق کے معاملے میں جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے تھے اللہ نے ان کا اختلاف دور کر دیا اور ان کو ہدایت دے دی، بإذنہ ہی، اپنے اذن کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یہ اللہ کے اذن سے ہی حق ملتا ہے۔ من یشاء کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص خود چاہتا ہے، یعنی جو چاہتا ہے ہدایت لینا، بغاوت، ضد چھوڑ کر اللہ کا راستہ دیکھنا چاہتا ہے، سیدھا راستہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اس کو راستہ دکھا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عیسائیوں کے پاس کتاب تھی نا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا نا، کیا بنا دیا انہوں نے ان کو؟ اللہ کا بیٹا۔ یہود کے پاس کتاب تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا؟ ان کی تکذیب کر دی۔ تو اللہ نے ہدایت دی ایمان والوں کو۔ کیا؟ کون ہے ایمان والے؟ مسلمان۔ کیا ہدایت ملی؟ کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں اور نہ ہی ان کی تکذیب کی، بلکہ ان کو اللہ کا رسول مانا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اختلاف ہوا نا اہل کتاب میں۔ نصارہ نے کیا کہا؟ کہ وہ نصارہ تھے، عیسائی تھے۔ یہود نے کیا کہا؟ یہودی تھے۔ مسلمانوں نے کیا کہا؟ حنیف مسلمہ۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے ان اختلافی امور میں حق کا راستہ دکھایا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں سے ایک فرقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا جس پر میں اور میرے ساتھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا،
ان کا کوئی مخالف ان کو نقصان نہ دے سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ حق پر قائم رہے تو پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ کتاب کو تھامنا ہوگا، سچے دل سے کتاب کے ایک ایک لفظ کو اپنے دل میں اتارنا ہوگا بغیر کسی تعصب کے۔ پھر کیا کرنا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنا ہوگا، کیونکہ آپ نے فرمایا نا جس پر میں ہوں۔ پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ صراط الذین انعمت علیہم، آپ کے صحابہ کرام کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ ام حسبتم، کیا تم سمجھتے ہو؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ تم کون ہے؟ ہمیں کہا جا رہا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم یہ سوچے بیٹھے ہو کیا ان تدخلوا الجنت، کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے بغیر کچھ کیے؟ تمہیں یہ خوش فہمی ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ ہے نا، ہم سب کو خوش فہمی تو ہے نا، کوئی ایسا نہیں چاہے کچھ بھی کرتا ہو جس کو یہ خوش فہمی نہ ہو کہ وہ جنت میں جائے گا، چاہے عمل کیسے بھی ہو۔ ہر شخص یہی آس لگا کے بیٹھا ہے لیکن اس کی قیمت دینے کو کوئی تیار نہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تمہارے پاس ان لوگوں کی مثال آئی ہی نہیں جو تم سے پہلے گزرے۔ یہ کس کی بات ہے؟ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ، کون مراد ہیں؟ پچھلی امتیں۔ یہاں مثال سے مراد کیا ہے؟ حالت۔ تم پہ وہ حالت گزری ہی نہیں جو پہلے لوگوں پہ گزری۔ کیا حالت گزری تھی ان پہ؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان پہ مصیبتیں اور سختیاں آئیں، وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا مارے گئے، یعنی اتنی مصیبتیں آئیں کہ وہ ہلا دیے گئے۔ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ پکار اٹھے کب آئے گی اللہ کی مدد، گھبرا اٹھے۔ الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہی ہوتی ہے، چاہے وہ کچھ دیر بعد بھی آئے۔ یہ بات اس موقع پر کیوں کہی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی نبی آئے، ہدایت کا پیغام عام ہوا، لوگوں کو شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانے میں ہر نئے نبی کو بہت مشکلات کا سامنا ہوا، بہت تکلیفیں دیکھنی پڑی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے راستے میں کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر کو تکیہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت خباب بن ارت نے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہم سے یہ مصیبتیں چلی جائیں، کیونکہ کفار بہت ستاتے تھے ان کو۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اتنی مار پیٹ ہوتی تھی، حضرت بلال کے سینے کے اوپر وزنی پتھر رکھ دیا جاتا تھا، دھوپ میں تپتی ریت پہ لٹایا جاتا۔ پھر اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ اتنا مارا گیا جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے کہ بے ہوش ہو گئے وہ۔ پھر اسی طرح ایک اور صحابی کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا گیا۔ اسی طرح بعض اوقات کوئلوں پہ لٹایا گیا کہ چربی کے پگھلنے سے کوئلے بجھ گئے، طرح طرح کی مصیبتیں آئیں۔ تو اتنی تکلیفیں جب آئیں اسلام کی خاطر تو حضرت خباب جو تھے وہ حضور کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہم سے یہ تکلیفیں دور ہو جائیں؟ یہ سنتے ہی آپ نے تکیہ چھوڑا اور سیدھے بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلایا جاتا، 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ اللہ اپنے اس کام کو ضرور پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص صنع سے سوار ہو کر حضر موت تک چلا جائے گا اور اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا اس کو۔ یعنی تم اسلام کی خاطر کیا قربانیاں دے رہے ہو؟ تم پر جو مصیبتیں آئی ہیں اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ آ چکی ہیں۔ جنت کمانا کچھ آسان نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کا پرامن پرسکون گھر ہے، وہ بغیر کسی محنت اور بغیر کسی کوشش کے ہی مل جائے گا، وہ بغیر کچھ دیے ہی ہاتھ آ جائے گا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بس اب ہم سیدھے جنت میں جائیں، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دکھ نہ دیکھنا پڑے۔ تو صرف باتیں کرنے سے جنت نہیں مل جاتی، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی۔ اور کبھی بھی آپ کو خیال آئے کہ میرے حالات بہت ٹائٹ ہیں اور میں بہت قربانی کر رہی ہوں، فوراً سوچئے کہ ہم سے پہلے کے لوگوں نے تو اس سے بھی بڑی بڑی قربانیاں کی۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تم سمجھتے ہو کہ جنت تمہارے لیے کھل جائے گی اور تم اس میں یوں ہی مزے سے اندر چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تم پر تو وہ حالت ہی نہیں گزری جیسے پہلے لوگوں پہ گزری تھی۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، جن پہ مصیبتیں اور سختیاں اور تکلیفیں آئیں، بھوک سے ستائے گئے، فقر و فاقہ سے ستائے گئے،
وزلزلوا اور ہلا مارے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اتنی مصیبتیں تھیں کہ اس دور کے رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد قریب ہے، وہ آئے گی، امن و امان ہوگا، دشمن ختم ہوگا، مصیبتیں ختم ہوں گی. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنے کام کا بنانا چاہتا ہے تو پہلے اس کو خوب آزماتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ایک کچا برتن ہوتا ہے، ایک پکا برتن ہوتا ہے. تو جو کچا برتن ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے کہ ایک ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جائے. لیکن کمہار جیسے برتن بناتا ہے نا تو پھر اس کے بعد اس کو آگ میں پکاتا ہے، اور جتنا جتنا اس کو پکاتا ہے اتنا وہ پختہ ہو جاتا ہے. کم پکا ہوا کچا کچا ہوتا ہے، تو صحیح آنچ پہ صحیح وقت تک پکا ہوا صحیح برتن ہوتا ہے، وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ٹھہر جائے، ورنہ کچا برتن تو خود ٹوٹ جائے گا. اس لیے جن لوگوں پر اسلام لانے کے بعد تکلیفیں نہیں آتی وہ پھر اسلام کی کوئی بڑی خدمت نہیں کر سکتے. صحابہ کرام نے بڑی بڑی خدمتیں کی تھی نا، اس لیے کہ وہ پہلے آزمائشوں سے گزرے تھے. ہمیں ایک شوگر مل دیکھنے کا اتفاق ہوا، تو اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جب گنا اس میں ڈالا جاتا تھا تو پہلے وہ ایک بیلنے سے گزرتا، پھر آگے جا کے دوسرے سے گزرتا، پھر تیسرے سے، پھر چوتھے سے، پھر جا کر اس کا رس اس سے الگ ہوتا، اور اس رس سے پھر چینی بنتی. اور اگر وہ اس میں نہ ڈالا جائے تو ایک گنے سے چینی تو نہیں بن سکتی. اسی طرح جب بھی کسی انسان سے اللہ نے کوئی اچھا کام لینا ہوتا ہے، بڑا کام لینا ہوتا ہے، اس کو پہلے تپاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں اپنے لیے، مثلا ایک برتن ہی خریدنے جاتے ہیں، تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی ٹوٹا ہوا تو نہیں، کوئی کریک تو نہیں. تو بالکل اللہ تعالیٰ بھی اپنے جس بندے سے کوئی دین کا کام لینا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے کچھ لگاتے ہیں کہ یہ ادھر ہی ٹوٹ کے گر جائے گا، یہ آگے چل سکے گا. کہ دل بڑا کرنا ہوتا ہے نا، مضبوط بنانا ہوتا ہے. تو جو مضبوط نہ ہو وہ تو اس رستے میں چل ہی نہیں سکتا. اور ہم سوچتے ہیں ہم پہ کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم ہی کیوں رہ گئے ستانے آزمانے کے لیے. حضرت بلال پر جب بہت ظلم ہوا تو کسی نے ان سے پوچھا تم اتنے ظلم کیوں سہتے ہو؟ ایک دفعہ کہا تو کوئی نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں. انہوں نے کہا جب تم بازار سے کوئی مٹی کا برتن خریدتے ہو تو اسے خوب ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، میرا رب کیا مجھے ٹھونک بجا کے نہ دیکھے گا؟ یعنی پہلے لوگوں پر اتنی تکلیفیں آئی تھیں کہ وہ گھبرا اٹھے تھے اور پوچھتے تھے کب اللہ کی مدد آئے گی. سنو اللہ کی مدد قریب ہے. انہیں خوشخبری دی گئی کہ تکلیفیں زیادہ دن تک نہیں رہیں گی. آج ہم اسلام لاتے ہیں، تھوڑی سی قربانی کرتے ہیں تو ہم گھبرا اٹھتے ہیں، کیونکہ تکلیف قدرتی بات ہے، برداشت نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھیں کہ دنیا کے کاموں میں بھی تو تکلیفیں آ جاتی ہیں نا. بہت سے لوگ دنیا کی خاطر بھی ستائے جاتے ہیں، لیکن خوش قسمت ہیں وہ جو اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف اٹھا جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی دے. ہم عام طور پہ کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں دنیا کے فائدے بھی سارے حاصل ہو جائیں، ہماری روٹین میں بھی کوئی خلل نہ آئے، ہمارے آرام میں کوئی خلل نہ آئے، ہمارا کھانا وقت پہ ہو، سونا وقت پہ ہو، ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو، پھر ہم دین کا کام کریں گے. اور اگر کوئی چیز ڈسٹرب ہو گئی تو پھر ہم پیچھے. اچھا، یہاں پر ایک بات ہوئی ہے جو اختلافوں کی بات ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں دین رکھا ہے، اسلام رکھا ہے. سب کو آنکھیں، کان، دماغ، دل سب دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی قوت دی ہے کہ پہچانو سچ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے نا. ابتدا میں لوگ جو تھے ان کو شیطان زیادہ نہ بہکا سکا، لیکن آہستہ آہستہ لوگ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلے، شیطان کے بہکاموں میں آ گئے، اور اس نے انسانوں کو سب سے بڑی، سب سے بنیادی خرابی میں مبتلا کیا، اور وہ کیا تھا؟ شرک. کیونکہ شرک آ جائے تو باقی سارے عمل خود ہی برباد ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر اختلاف ہوا. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے کیا بھیجے؟ نبی بھیجے، کتاب بھیجی. اس کے باوجود کچھ لوگ اختلاف پہ قائم رہے. یہ حیرت ہوتی ہے نا، آج بھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے نا کہ سبھی قرآن پڑھتے ہیں، سبھی دین کا نام لیتے، پھر آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بغیم بینہم، لوگ باہم ضد کرتے ہیں. جو جس چیز پر ہے اس پر جمع رہتا ہے. تو ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ دراصل کیا کیا جائے ہدایت پانے کے لیے؟
نمبر 1 نیت کی جائے، اپنے دل کو ہر تعصب سے خالی کر کے ارادہ کیا جائے کہ نہیں، میں اللہ کی بات کو جیسے ہے مان لوں گا، میں سچ کے پیچھے جاؤں گا، میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت نہیں دوں گا، میں اصل پر نظر رکھوں گا، سب کا احترام کروں گا۔ یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو ہدایت پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنی نیت خالص کی جائے اور سچے دل سے عہد کیا جائے کہ مجھے وہ راستہ چاہیے جو اللہ کو پسند ہے۔ پھر دوسرا کام کیا کیا جائے؟ اللہ سے دعا کی جائے۔ تیسری بات یہ کہ ساری عین کے اتار کے قرآن کو پڑھا جائے، نظر کے سوا، نظر کی لگانے کی اجازت ہے۔ مختلف رنگوں کی جو عین کے ہیں نا وہ اتار کر پڑھیں، کیونکہ اگر آپ میں سے کسی نے گرین پہنی ہوئی اور کسی نے بلیک پہنی ہوئی تو ان کو پھر کیا نظر آئے گا؟ وہی نظر آئے گا نا جو پہنی ہوئی ہے۔ سب عین کے اتار کے، جیسا ہے قرآن ویسا ہی پڑھو اس کو۔ جھگڑوں سے پرہیز، بحثوں سے پرہیز اور سیدھے سیدھے دین پر چلتے جانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔